خدا یہ چاہتا ہے کہ تم پاک ہو جاؤ۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا پہلا خط تسالونیکیوں کے نام، اس کا 4 باب، 1 سے 8 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، ہم تم سے خداوند یسوع مسیح میں عرض اور منت کرتے ہیں کہ جیسا تم نے ہم سے سیکھا کہ کس طرح چلنا اور خدا کو خوش کرنا ضرور ہے، اور جس طرح تم چلتے بھی ہو ویسے ہی اور ترقی کرتے جاؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کہ ہم نے تم کو خداوند یسوع کی طرف سے کیا کیا حکم دیے۔ چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک ہو جاؤ اور حرام کاری سے اپنے آپ کو پاک رکھو، تاکہ تم میں سے ہر ایک اپنے ظرف کو پاکیزگی اور عزت کے ساتھ رکھنا جانے، نہ شہوت کے جوش میں غیر قوموں کی مانند جو خدا کو نہیں پہچانتی ہیں۔ اور کوئی شخص اس امر میں اپنے بھائی سے زیادتی یا دغا بازی نہ کرے، کیونکہ خدا ان سب کاموں کا منتقم ہے۔ چنانچہ ہم نے پہلے بھی تم کو تاکید کر کے کہا تھا، کیونکہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے واسطے بلایا ہے۔ اس واسطے جو ان باتوں کی حقارت کرتا ہے وہ آدمی کی نہیں بلکہ خدا کی حقارت کرتا ہے، جس نے تم کو اپنا روح القدس بھی دیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 97 جماعتی جواب۔ اے سعد کو خداوند میں خوشی کرو، خداوند سلطنت کرتا ہے۔ زمین خوشی کرے، جزائر کی کثرت شادمانی کرے۔ بادل اور تاریکی اس کے گرد ہیں، عدل اور انصاف اس کے تخت کا قیام ہے۔ جماعتی جواب۔ اے سعد کو خداوند میں خوشی کرو۔ خداوند یعنی کل دنیا کے حکمران کے حضور پہاڑ موم کی طرح پگھل جاتے ہیں، افلاک اس کی صداقت بیان کرتے ہیں، سب قومیں اس کا جلال دیکھتی ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے سعد کو خداوند میں خوشی کرو۔ جو بدی سے نفرت رکھتے ہیں انہیں خداوند عزیز جانتا ہے۔ وہ اپنے برگزیدوں کی جانوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ ان کو شریروں کے ہاتھ سے چھڑاتا ہے۔ جماعتی جواب۔ اے سعد کو خداوند میں خوشی کرو۔ صادق پر روشنی اور راست دلوں پر مسرت طلوع ہوتی ہے۔ اے سعد کو خداوند میں خوش ہو اور اس کے قدوس نام کا شکر کرو۔ جماعتی جواب۔ اے سعد کو خداوند میں خوشی کرو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 25واں باب، 1 آیت سے 13 آیت تک۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، آسمان کی بادشاہی ان 10 کمواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشعلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں 5 بے عقل اور 5 عقل مند تھیں۔ جو بے عقل تھیں انہوں نے مشعلیں لے لیں لیکن تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشعلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگیں اور سو گئیں۔ آدھی رات کو دھوم مچی کہ دیکھو دلہا آتا ہے، اس کے استقبال کو نکلو۔ اس پر وہ سب کمواریاں اٹھ کر اپنی مشعلیں درست کرنے لگیں، اور بے عقلوں نے عقل مندوں سے کہا، اپنے تیل میں سے ہمیں بھی دو، کیونکہ ہماری مشعلیں بجھی جاتی ہیں۔ عقل مندوں نے جواب میں کہا، شاید ہمارے اور تمہارے دونوں کے لیے کافی نہ ہو، اس لیے بہتر یہ ہے
کہ بیچنے والوں کے پاس جاؤ اور اپنے واسطے خرید لو۔ جب وہ خریدنے گئیں تو دلہا آ پہنچا، اور وہ جو تیار تھیں اس کے ساتھ شادی میں چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ دوسری کنواریاں بھی آئیں اور کہنے لگیں، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ مگر اس نے جواب میں کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، اس لیے جاگتے رہو، کیونکہ تم نہ اس دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔